یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کی ہر ماں کی محبت اور ایثار کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی فرحانہ نامی ایک بیوہ ماں کی ہے جو اپنے 7 سالہ بیٹے عفان کے ساتھ ایک پرانے خستہ حال مکان میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکا تھا اور اب فرحانہ کے لیے زندگی کا واحد مقصد اپنے بیٹے کی پرورش کرنا تھا۔ فرحانہ دن بھر دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور رات کو سلائی کا کام کر کے کچھ اضافی پیسے کماتی۔ وہ چاہتی تھی کہ عفان ایک پڑھا لکھا اور عزت دار انسان بنے۔ ویڈیو کنٹینیو ہونے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسے وہ مشکلات نہ سہنی پڑیں جو اس نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ لیکن غربت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کئی دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر بھی فرحانہ نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتی اور کہتی، بیٹا، ایک دن تمہاری ماں تمہیں سب کچھ دے گی جو تم چاہتے ہو، بس تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ عفان اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، اور اس نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی اپنی ماں کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ ایک سرد اور اندھیری رات تھی۔ عفان اور فرحانہ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سو رہے تھے کیونکہ مکان میں اتنی سردی تھی کہ کمبل بھی بے اثر لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ فرحانہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ دھواں پورے کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ مکان کے ایک کونے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ آگ کیسے لگی؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن لکڑی کا پرانا مکان تھا اور آگ بڑی تیزی سے پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ فرحانہ نے فوراً عفان کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ بیٹا، اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عفان ابھی نیند میں تھا، مگر جب اس نے دھواں دیکھا تو خوف سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ فوراً ماں سے لپٹ گیا۔ امی، ہمیں بچائیں۔ فرحانہ نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، اچانک چھت کا ایک جلتا ہوا حصہ نیچے گر گیا اور دروازے تک پہنچنے کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ آگ اور دھوئیں نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فرحانہ کی سانسیں رکھنے لگیں اور عفان زور زور سے کھانسنے لگا۔ وہ ماں کی گود میں تھا، مگر اس کی چھوٹی سی سانسیں دھوئیں سے بھر چکی تھیں۔ امی، مجھے سانس نہیں آ رہی، عفان نے روتے ہوئے کہا۔ فرحانہ نے جلدی سے اپنی چادر پھاڑ کر اسے عفان کے چہرے پر لپیٹ دیا تاکہ وہ کم کچھ وقت کے لیے سانس لے سکے، مگر آگ تیزی سے بڑھ رہی تھی اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی فرحانہ کی نظر ایک چھوٹے سے روشن دان پر پڑی جو کمرے کے اوپر کی دیوار میں تھا۔ یہ بہت اونچا تھا، مگر شاید یہی واحد راستہ تھا جس سے عفان کو بچایا جا سکتا تھا۔ فرحانہ نے جلدی سے دیوار کے قریب جا کر دیکھا۔ روشن دان تک پہنچنا آسان نہیں تھا، مگر اگر وہ کسی طرح عفان کو اوپر پہنچا دیتی تو شاید وہ بچ سکتا تھا۔ بیٹا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نہیں امی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، عفان نے روتے ہوئے کہا، مگر فرحانہ جانتی تھی کہ اگر اس نے وقت ضائع کیا تو دونوں مر جائیں گے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ایک رسی بنائی اور اپنے کندھوں پر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، جلدی اوپر چڑھو۔ عفان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اوپر چلا گیا تو اس کی ماں پیچھے رہ جائے گی، مگر فرحانہ نے زبردستی اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور روشن دان کی طرف دھکیل دیا۔ باہر کچھ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جیسے ہی عفان روشن دان کے قریب پہنچا، باہر کھڑے لوگوں نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ عفان کی جان بچ گئی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا، چھت کا ایک اور حصہ گرا اور فرحانہ آگ کے شعلوں میں گم ہو گئی۔ عفان زور زور سے چیخ رہا تھا، امی نہیں، امی واپس آ جائیں، مگر فرحانہ کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگ کے شعلوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ باہر کھڑے لوگ عفان کو سنبھال رہے تھے، مگر وہ مسلسل اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ امی، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ بھی آ سکتی تھی نا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مگر فرحانہ جا چکی تھی۔ اپنی اولاد کو بچانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی تھی۔
आफान की माँ को खोए हुए अभी चंद ही घंटे गुजरे थे, मगर उसे यूं लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। वो एक चादर में लपटा गली के कोने में बैठा था। कुछ लोग उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। उम्मी क्यों चली गईं? वो क्यों मुझे छोड़कर गईं? ये सवाल उसके ज़हन में बार बार गूंज रहा था। वो अपनी माँ के बगैर कभी नहीं रहा था और अब उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। रात के किसी पहर, जब थकन हद से बढ़ गई, तो वो वहीं जमीन पर ही सो गया, आंखों में आंसू लिए। सुबह जब अफान की आंख खुली, तो हकीकत का बोझ एक बार फिर इस पर आन गिरा। वो यतीम हो चुका था। वो जिस जगह बैठा था वही उसका घर बन चुका था, क्योंकि आग में इसका पुराना मकान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। मोहल्ले के एक बुजुर्ग शख्स, रहमत चचा, जो उसकी माँ को जानते थे, आगे बढ़े और कहा, बेटा, तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते, चलो मेरे साथ। ने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और उसका माथा चूम कर बोले, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर औरत थी। वो चाहती थी कि तुम एक बड़ा आदमी बनो। अब तुम्हें उसका ख्वाब पूरा करना होगा। अफान के दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से खाने की तरफ देखता रहा। अगले चंद दिनों तक अफान किसी से ज्यादा बात न करता, मगर उसकी माँ के आखिरी अल्फाज उसे हर लम्हा याद आते। बेटा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। रहमत चचा ने फैसला किया कि अफान को मदरसे में दाखिल करवाया जाए, ताकि वो पढ़ लिख सके। शुरू में वो बहुत उलझा हुआ था। किताबें खोलता, मगर माँ का चेहरा ज़हन में आ जाता और वो है आंखों में आंसू लिए दोबारा किताब बंद कर देता। लेकिन फिर एक दिन मदरसे के उस्ताद ने उससे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ सुकून में रहे, तो तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। ये अल्फाज अफान के दिल में घर कर गए। इसी दिन से उसने अपने आप से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा। अफान ने दिन रात मेहनत की। सुबह मदरसे जाता, शाम को छोटे छोटे काम करके पैसे कमाता और रात को पढ़ाई करता। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करता और खुद से कहता, अम्मी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। साल गुजरते गए और अफान ने अपनी माँ का ख्वाब पूरा करने की राह पर चलना शुरू कर दिया। एक दिन मदरसे में एक बड़े उदारे के नुमाइंदे आए। वो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते थे जो मेहनती और लायक हों, मगर वसाइल की कमी की वजह से आगे न बढ़ पा रहे हों। अफान के उस्ताद ने उसका नाम दिया और जब अफान का इम्तिहान लिया गया, तो वो तमाम बच्चों में सबसे बेहतर निकला। ये एक बहुत बड़ा मौका था। इसे एक बड़े शहर के स्कूल में मुफ्त तालीम दी गई। जब अफान ने पहली बार अपनी स्कॉलरशिप ली, तो उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं कामयाब हो रहा हूँ। मैं आपका ख्वाब पूरा करूँगा। वक्त गुजरता गया और अफान ऐली तालीम हासिल करके एक कामयाब डॉक्टर बन गया। ये वो लम्हा था जब अफान ने अपनी माँ की कुर्बानी को ज़ाये ना जाने दिया। ये कहानी हमें माँ की बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी की हकीकत सिखाती है। माँ अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, हत्ती कि अपनी जान भी दे सकती है। कभी अपनी माँ की कदर करना मत भूलो, क्योंकि जब वो चली जाए तो जिंदगी में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?